اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 99 بزنس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں رمضان علی۔ نیشنل بینک امپلائیز فرنٹ CBA میں آج ایک اجلاس رکھا گیا ہے جس میں ملازمین کا تنخواہوں میں اضافہ، مراعات میں اضافہ کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی، اور یہاں ملازمین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہوگی جس میں مرکزی رہنما بھی موجود ہوں گے۔ ملازمین سے ہم آج یہ بھی معلوم کریں گے کہ اس مہنگائی کے دور میں ان کا پیکیج کیسا رہا، ان کو اپنے پیکیج سے مطمئن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ ان سے بھی بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اجلاس کی جانب۔ آج کا یہ پروگرام CBA امپلائیز فنڈ سندھ کی جانب سے رکھا گیا ہے پے پیکیج کے حوالے سے۔ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے میں شروع کراؤں گا اور محفوظ بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوتیں کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں اسرار بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور چند کلمات پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور خدا نے کلمے میں یہ تمام کر رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ سب مل کر پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ والی مکہ، والی طیبہ اور دنیا کے والی، سارے جہاں میں کوئی نہیں ہے پیارے نبی کا ثانی، اور دو جنگ کے سردار کا نعرہ آؤ لگائیں مل کر، پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کر پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کر۔ سب مل کر پڑھیں۔ بلغ الاولا بکمالہ کشف دو جات بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ الاولا بکمالہ۔ اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا،
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی۔ اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، اور یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں۔ اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، اور یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں۔ وہ ہے جان دونوں جہان کی، وہ نہ ہو تو دونوں جہان نہیں، بالا غلولا بے کمال ہی۔ فاروق بھائی کو، فاروق بھائی آئیں، تشریف لائیں اور دو الفاظ پیش کریں۔ امپلائیز فرنٹ سندھ CBA کا سیکرٹری جنرل جناب سعید حیدر صاحب اور تمام عہدیداران اور امپلائیز فرنٹ سندھ کے جو غیور دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تمام کو السلام علیکم۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے اب بینک کے لیے جو بھی آج تک محنت کی، مشقت کی، 38 سال ہم نے اس میں گزارے، اور آج اللہ کا شکر ہے عزت سے اپنے گھر گئے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، عزت دی، شہرت دی اس بینک نے۔ ہمارے امپلائیز فرنٹ سندھ کے تمام عہدیدار جو ہیں، جو اس وقت یہاں موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ یہ سعید حیدر بھائی کا مقام ہے، اس میں جو شہرت ہے، جو بھی ہے، یہ حیدر بھائی کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ایمانداری سے کام کریں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے 38 سال گزارے، آج تک ہمارے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، صرف اس وجہ سے کہ ایمانداری سے کام کیا، عزت کی روزی کمائی، اور بینک نے ہمیں بہت کچھ دیا، اور آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ باقی یہ دیر سویر ہوتی ہے، اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ناممکن بات کوئی نہیں ہوتی، ممکن ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ لوگ ساتھ دیں گے حیدر بھائی کا، حیدر بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں، اتفاق اتحاد پیدا کریں، کام محنت سے کریں، ایمانداری سے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے گا۔ جناب محفوظ عالم صاحب کے لیے بہت بھرپور تالیوں میں۔ محفوظ عالم، کہ جو بھی پیکیج ملا یا جو بھی کام ہوا، دیر ہوا اندھیر نہیں ہوا، اچھا ملا۔ جو باقی رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی حیدر بھائی جد و جہد کر کے، کوشش کر کے، محنت سے وہ بھی دلا دیں گے۔ لہذا یہ فاؤنڈیشن کو بحال کرا رہے ہیں، اس کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ محنت کر رہے ہیں، اور محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا ہے۔ میں حیدر بھائی جنرل سیکرٹری اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپس میں اتحاد رکھیں، بیکاز یونٹی از اسٹرینتھ۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اتحاد و اتفاق رکھ کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں آگے۔ اور پے پیکیج جو ہمارا ہوا ہے برائے 2020 اور آگے 2021 کا پے پیکیج بھی ہمیں سعید حیدر صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں انشاءاللہ 31 مارچ 2021 سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ سعید بھائی کا بھی شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ ہمارا اتنا اچھا پے پیکیج انہوں نے کروا دیا۔ انشاءاللہ جو ہمارا یہ جو ایریئرس وغیرہ جو رکے ہوئے ہیں جنوری سے 2020 کے، وہ بھی انشاءاللہ 2021 کے پے پیکیج میں وہ شامل ہوگا ہمارا۔ یہ باقی جو چیزیں ہیں کار لون اور یہ ہاؤس بلڈنگ کے لیے بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے حیدر بھائی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پیکیج میں ہو جائے گا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب سعید حیدر، بھرپور تالیاں آپ کی۔
نیشنل بینک آف پاکستان امپلائیز فنڈ سندھ CBA کے تمام ملازمین ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمام امپلائیز فنڈ سندھ کے مرکزی کابینہ کے رہنماؤں، السلام علیکم۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کی اس تقریب کا بنیادی مقصد امپلائیز کے پے پیکیج 2020 جس کا اجرا ہو چکا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا اور اس کی جو مقاصد ہے اور اس پے پیکیج کے لیے جتنی جد و جہد کی گئی ہے اس سے آپ تمام ساتھیوں کو آگاہ کرنا کے لیے یہ پروگرام بلایا گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، سب سے پہلے میں اس پے پیکیج کے لیے ہمارے ہر دل عزیز صدر بینک جناب عارف عثمانی صاحب، گروپ چیف محترمہ اسما شیخ صاحبہ اور ڈویژنل ہیڈ HRM محترم ڈاکٹر طارق جلیل صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی پرسنل کوششوں سے، ذاتی کوششوں سے یہ پیکیج ممکن ہو سکا اور آج اس پے پیکیج کی اتنی بہترین شکل نکل کے آئی۔ جبکہ اس پے پیکیج کا آغاز کیا گیا تھا تو اس پے پیکیج کے جو صورتحال تھی وہ انتہائی ناگزیر تھی، لیکن ہم نے یونین کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے مسلسل جد و جہد کرتے رہے، جس کے نتیجے میں یہ تھوڑا تاخیر کا شکار بھی ہوا، لیکن ہم نے یہی کہا تاخیر ہمیں برداشت ہے، لیکن ملازمین کے جو مسائل ہیں، جو ملازمین کا حق ہے، وہ انہیں ہم دلوائیں گے، تاخیر ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس سلسلے میں جس طرح ڈویژنل ہیڈ HRM ڈاکٹر طارق جلیل صاحب نے اور محترمہ اسما شیخ صاحبہ نے محنت کی ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ صدر بینک جناب عارف عثمانی صاحب کے پاس بھی گئے، 2 میٹنگیں کرائی انہوں نے اور خود بھی وہاں پہ صدر بینک کو قائل کیا کہ اس پے پیکیج کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور صدر بینک نے اس میں ہم سے وعدہ فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تمام بورڈ کے اراکین، تمام معزز بورڈ کے اراکین سے پرسنل طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پے پیکیج کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں ایک بار پھر صدر بینک جناب عارف عثمانی صاحب، محترم ڈاکٹر طارق جلیل صاحب ڈویژنل HRM اور گروپ چیف HRM محترمہ اسما شیخ صاحبہ کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری مدد فرمائی، اس پے پیکیج کے عمل میں، اس کے اجرا میں ہماری مدد فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ پے پیکیج جو آیا ہے، یہ ہمیشہ آپ کا پے پیکیج جو ہے 2 سال کا جاری کیا جاتا تھا، جیسے کہ 18-19 کا پیکیج آیا تھا، اسی طرح اپنا ابھی جو یہ پے پیکیج ہے یہ 20 اور 21 کا تھا، لیکن 2 سال کے پے پیکیج میں ہمارے ملازمین کو شدید نقصان ہوتا تھا، 2.5 سے پونے 3 سال کا عرصہ گزر جاتا تھا دوسرے پیکیج کے لیے۔ لیکن اس دفعہ ہم نے صدر بینک سے درخواست کی کہ سر ہمارا پیکیج ہر سال کے سال آپ جاری کریں تاکہ ملازمین کو اس میں تاخیر نہ ہو، اور جیسے ہی سال شروع ہو اس کے شروع میں ہی پے پیکیج پہ مذاکرات کر کے اس کو مکمل کیا جائے اور اس کو جاری کر دیا جائے۔ ہماری اس درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے صدر بینک نے یہ اعلان کیا کہ ملازمین کا پے پیکیج سال کے سال ہر سال کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں انہوں نے انتظامیہ کو واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ پے پیکیج جو ہے وہ جو بھی ہے جنوری میں یونینز کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کر دیا جائے گا، جس پہ مذاکرات کے بعد 31 مارچ سے پہلے پے پیکیج کو جاری کر دیا جائے گا، اور اس پے پیکیج میں کا جو اجرا ہوگا وہ جنوری 2021 سے ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس پے پیکیج کے حوالے سے بہت کنفیوژن تھے۔ سب سے پہلا کنفیوژن تو یہی تھا کہ یہ 2 سال کا پیکیج ہے یا 1 سال کا پیکیج ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم نے سرکولر کے ذریعے
آپ تمام ساتھیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ پے پیکیج 2020 کا ہے، جو کہ 1 جنوری سے لے کے دسمبر 2020 تک کا ہے، اور اس پے پیکیج کے حوالے سے بھی بہت ساری منفی پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے۔ اس میں میرے دوستو ہم نے جس طرح اس کو اچھا کرنے کے لیے محنت کی ہے، ان تمام چیزوں سے میں آج آپ کو آگاہ کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اب یہ پے پیکیج 2020 کا آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 جنوری 2021 میں آپ کا نیا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا انتظامیہ کو، جس کا انشاءاللہ تعالیٰ 31 مارچ 2021 سے پہلے فائنل کر کے اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑا یہ کنفیوژن تھا۔ پے پیکیج 2020 کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس میں بنیادی تنخواہیں جو ہیں، یعنی کہ بیسک جو ہے 30,000 روپے تک کی جس کی بیسک ہے، ان تمام ملازمین کی جو بنیادی تنخواہ بیسک ہے اس میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ 30,000 سے 75,000 روپے بیسک والے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 18% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 75,000 اور اس سے زیادہ والے بیسک والے ملازمین کے لیے 14% بنیادی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس طرح 30,000 بیسک والے ہمارے کم سے کم 80% ملازمین ہیں جو کہ 30,000 تک کی بیسک رکھتے ہیں، تو ان 80% ملازمین کو ہم نے 20% ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نیا 2021 میں جنوری میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا، اس میں جو انتظامیہ سے بات چیت ہوگی، جتنا بھی ہوتا ہے ابھی 20 ہوا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ دونوں اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کا وہی فگر آ جائے گی جو آپ کی ماضی میں چلتی آ رہی ہے 40% کے قریب، بلکہ 40% سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی فگر آ جائے گی۔ ابھی اس لیے یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا پیکیج آیا ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ ہے، لیکن یہ جب مارچ میں آئے گا آپ کا پے پیکیج تو اس میں یہ تمام چیزیں کور ہو جائیں گی، تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ یوٹیلیٹی الاؤنس میں 23% اضافہ، کاسٹ آف میڈیسن میں 23%، کاسٹ آف کنسلٹیشن میں 23%، ایجوکیشن الاؤنس 12,000، کنوینس الاؤنس 15,000، سیویئر ونٹر الاؤنس 5,000، میرج گرانٹ 1,60,000، حافظ قرآن جو ہیں، جو جن ملازمین کے بچے حافظ قرآن ہیں ان کو 1,25,000 روپے دیا جائے گا۔ میرج گرانٹ میں میرے دوستو اپنا ایک بچہ یا امپلائی کی خود شادی ہو یا پھر اس کے ایک بیٹا یا بیٹی کی جو ہے اس کے لیے اپنا 1,60,000 روپے کی رقم مقرر کی گئی ہے، اور ایسے ملازمین جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے کفن دفن کے لیے 1,00,000 روپے ہے۔ میٹرنیٹی چارجز 65,000 روپے، ہفتے والے دن جو برانچیں کھلتی ہیں ان کی کلیریکل کا 1,000 روپے، نان کلیریکل کے 800 روپے، فیسینیٹی الاؤنس عید الفطر پہ جو ہے 10,000 روپے ملیں گے، عید الاضحیٰ پہ 15,000 ملیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو کار لون کا جو مسئلہ ہے، کار لون پہ بڑے ملازمین وہ ہو رہے ہیں کہ اس دفعہ کار لون نہیں بڑھا، لیکن میں آپ کو اس کی بریفنگ دوں گا، اس کے بعد آپ 100% مطمئن ہو جائیں گے۔ کار لون کے لیے جو ہمیں کار لون ہے وہ ابھی ہمارا 13 لاکھ ہے، اور اگر اس میں بہت سے بہت بھی اضافہ ہو جاتا تو 1,00,000 روپے انہانسمنٹ ہو جاتا، 1,00,000 روپے اضافہ کر کے 14,000 ہو جاتا، لیکن اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ 14 لاکھ میں نہ تو کوئی گاڑی ملتی ہے اور نہ کوئی ہم مناسب وہ کار خرید سکتے۔ اس کو کار لون کو جو مارکیٹ میں جو کار کی ویلیو ہے، جو مارکیٹ میں جو کار مل رہی ہے، کم سے کم بھی چھوٹی سے چھوٹی جو آلٹو ہے اس کی قیمت بھی اس وقت 16,50,000 روپے ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں انتظامیہ ایک پالیسی مرتب کر رہی ہے، اور اس پالیسی کے تحت اب اس کو مارکیٹ کی جو ویلیو ہوگی، چاہے 16.5 ہو 17 ہو، جو بھی ہوگا اس مارکیٹ کی ویلیوشن کے حساب سے آپ کو کار لون کا اعلان کیا جائے گا، اور اس میں آپ کو کم سے کم 3.5 سے 4 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس کو آپ کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہت جلد خوشخبری آپ سنیں گے کہ کار لون کی پالیسی آ گئی اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح ہاؤس بلڈنگ لون کا مسئلہ ہے۔ ہاؤس بلڈنگ لون
اب یہ پے پیکیج میرے دوستو 2 سال کا ہے. اب جیسے آپ کا پے پیکیج جو ہے پچھلا والا 1.5 سال بعد آیا تھا, تو اس میں ہر چیز آپ کی 2 سال کا آیا تھا 1.5 سال بعد, تو اس میں آپ کی ہاؤس بلڈنگ کار لون سارے بڑھ گئے تھے. ابھی اس میں ہم نے جو 21 میں آئے گا مارچ تک, اس میں اپنا جو دیگر جو 2-3 چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں, ایجوکیشن الاؤنس وغیرہ, اس کا اضافہ کیا جائے گا, اور اس میں ہاؤس بلڈنگ کا جو ہے انہانسمنٹ کا وہ اعلان کر کے اور آپ کو ہاؤس بلڈنگ کا وہ کر دیا جائے گا. ہاؤس بلڈنگ کے لیے میرے دوستو ہم نے جو ان سے کہا ہے کم سے کم جو ہے 170 بیسک 170 بیسک اس کے لیے ہم نے وہ کی ہے, اور اس میں کیا نام ہے منیمم جو ہے, منیمم کے لیے بھی ہم نے تقریباً 10 لاکھ روپے اضافے کا وہ ان سے درخواست کی ہے, جس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اعلان سنیں گے اور آپ خوشخبری سنیں گے. آپ لوگ میرے دوستو آپ لوگ مطمئن رہیں ہم سے, ہم لوگ یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں, آپ کی جد و جہد کے لیے ہیں, اور ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے. ہم نے کسی بھی دور میں ملازمین کا نہ تو نقصان ہونے دیا ہے, اپنا نقصان کیا ہے ہم نے میرے دوستوں میرے ساتھیوں, ہم نے اپنا نقصان کیا ہے, لیکن آپ کے حقوق کی جو بات آئی ہے اس میں ہم نے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹے میرے دوستوں میرے ساتھیوں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام صدر بینک نے کیا ہے, جس کو لوگ محسوس نہیں کر رہے, سب سے بڑا کام کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو فاؤنڈیشن تھی اس کو بحال کر دیا ہے, اور بحالی کے بعد اس میں ابھی نیا ایم ڈی تعینات ہو رہے ہیں, اور اس کے تعیناتی کے بعد اس کو باقاعدہ فعال کر کے چلایا جائے گا. اور صدر بینک نے ہماری میٹنگ میں ہم سے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اس فاؤنڈیشن میں ریٹائرڈ, مرحوم اور حاضر سروس جو ملازمین ہیں صرف ان کے بچے ہوں گے, باقی باہر سے ایک آدمی بھی نہیں آئے گا. سب سے بڑی ہماری کامیابی اس فاؤنڈیشن میں جو ہوئی ہے, اس میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جیسے یہ فعال ہوتی ہے, اس میں آپ کا دیرینہ مسئلہ, سب سے بڑا ملازمین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا, ہم نے ایک پالیسی تو طے کرا دی تھی کہ اپنا جو مرحومین کے بچے ہیں جو اپنا حاضر سروس انتقال ہو رہے ہیں ان کے بچے بھرتی ہو رہے ہیں, لیکن جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جو کہ اپنا پرانے وفات پا چکے ہیں, اور جو کہ اپنا ملازمین کافی عرصے سے انتظار میں ہیں کہ ان کے بچوں کی بھرتی ہو, لیکن وہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی جس کے تحت یہ ان کی بھرتیاں ہوتی. تو اب جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس نیشنل بینک آف پاکستان کی فاؤنڈیشن جو ہے اس میں آپ کے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل اس فاؤنڈیشن میں شامل ہے. یہ فاؤنڈیشن آپ کی بنیادی سمجھ لے کہ بنیاد ہے نیشنل بینک کی, جس فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ کے دیگر مسئلے بھی, یہ خالی بچوں کی بھرتی نہیں, دیگر بھی جو مسئلے آئیں گے ان کو بھی اس فاؤنڈیشن کے ذریعے حل کرایا جائے گا. میرے دوستوں میرے ساتھیوں, اس کے علاوہ جو ہم نے جینیٹوریل کی اسٹاف کا تھا ان کا مسئلہ بھی صدر بینک کے سامنے پیش کیا, اور صدر بینک نے اسی وقت بلا کر کے ڈائریکشن دی ہے, اپنی احکامات جاری کیے کہ جناب فاؤنڈیشن کے جو بھی لڑکے نکالے گئے, اس کو جینیٹوریل کے جو بھی لڑکے نکالے گئے ان کو فوری طور پہ واپس بینک میں رکھا جائے, اور کسی کو بھی اس دور میں بے روزگار نہیں ہونے دیا جائے گا. میرے دوستوں میرے ساتھیوں, یہ تمام کامیابیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, اور جو موجودہ صورتحال ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے. اس صورتحال میں ابھی جس طرح آپ کا یہ پے پیکیج کیا گیا ہے, جس طرح آپ کے لیے صدر بینک محترمہ اسما شیخ صاحبہ, ڈاکٹر طارق جلیل صاحب اور ہمارے تمام معزز بورڈ کے اراکین نے اس سلسلے میں جس طرح ہماری مدد فرمائی ہے اور اس پی پیکیج کو جاری کیا ہے, اس کے لیے ہم ان کا خصوصی طور پہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے دوستوں میرے ساتھیوں, بہت سارے منفی پروپیگنڈے اڑائے جاتے ہیں, بہت سارے سازشیں کی جاتی ہے, لیکن امپلائیز فنڈ سندھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے قائم و دائم ہے, آپ کی خدمت کر رہی ہے. میرے دوستوں میرے ساتھیوں, یہاں پہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا کنبہ ہے, یہاں پہ بیٹھ کے آپ مجھ پہ تنقید کریں, آپ میرا جس طرح احتساب کر سکتے ہیں یہاں پہ کریں, لیکن جب اس کمرے سے باہر جائیں تو ایک مضبوط قوت بن کے اتحاد کے ساتھ طاقت کے ساتھ جائیں, تاکہ کسی بھی دشمن کو یہ وہ ہمت نہ ہو
کہ وہ امپلائز فنڈ سندھ کے خلاف یا اس کی قیادت کے خلاف کوئی سازشیں کر سکے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور یہ جو بھی مسئلے کی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے ابھی جو ایریئر کا مسئلہ ہے، اپنا جو جنوری سے جولائی کا ایریئر ہے، اس سلسلے میں بھی ہم نے صدر بینک کو خط دے دیا ہے، لیٹر جمع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری سنیں گے کہ یہ آپ کا ایریئر ہو گیا۔ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قیادت، آپ کی قیادت، آپ کے تعاون سے، آپ کے اتحاد سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جد و جہد کرتے رہیں گے، اور آپ کے تمام جائز مسائل کے لیے ہم بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے۔ تمام ساتھیوں کا یہاں آنے پہ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جب بھی یہاں سے نکلیں، باہر جائیں تو اتحاد کے ساتھ، قوت کے ساتھ جائیں، اور جو بھی منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے، جو بھی یونین کے خلاف نگیٹو خبریں چلا رہا ہے، اس کی خبروں کو ختم کر دیں اور ثابت کر دیں کہ آپ سب امپلائز فنڈ سندھ کے جھنڈے تلے ایک ہیں اور متحد ہیں، اور متحد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام ساتھیوں کا بے حد شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مرکزی رہنماؤں سے بات کی کہ انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان امپلائز فنڈ سندھ CBA کے سیکریٹری جنرل سید حیدر کو ان کی کاوشوں پر جو مبارکباد پیش کی، ہم بھی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنا بہترین پے پیکیج، تمام تنقیدوں کو توڑتے ہوئے انہوں نے بہترین پے پیکیج کا اجرا کروایا۔ دیکھتے رہیے 99 نیوز چینل۔ ملتے ہیں آئندہ پروگرام تک کے لیے، اللہ حافظ۔